السلام علیکم۔ اردو سینٹر ہب میں خوش آمدید۔ دریا کی لہروں پر تیرتا ہوا میں کئی میل تک نکل گیا۔ جس جہاز میں سفر کر رہا تھا وہ طوفان کے باعث تباہ ہو چکا تھا۔ بہت سے مسافر ڈوب گئے تھے، چند ایک بچ گئے تھے جو میری طرح لہروں کے رحم و کرم پر بہتے گئے، اور کچھ دریا کی تہہ میں بیٹھ گئے تھے۔ مجھے تیرنا آتا تھا جو میں تیرتا ہوا کئی میل تک نکل آیا تھا۔ اب دریا کے دونوں طرف ایک گھنا جنگل شروع ہو چکا تھا۔ افریقہ کے جنگل سے ساری دنیا واقف ہے، کس قدر گھنا اور خوفناک جنگل ہے۔ اس علاقے کے جنگلوں اور ان جنگلوں میں پائے جانے والے پھلدار درختوں سے میں اچھی طرح واقف تھا۔ میں پانی سے نکل آیا اور سب سے پہلے میں نے ایسے درختوں کو تلاش کیا جن سے بھوک مٹانے کے لیے مجھے پھل دستیاب ہو سکیں۔ جلد ہی مجھے ایسے درخت مل گئے۔ میں نے خوب پیٹ بھر کر پھل کھائے اور سیر ہو کر دریا کا سرد اور میٹھا پانی پیا۔ ان دونوں کاموں سے فارغ ہو کر میں جنگل کے اندر داخل ہو گیا تاکہ دوسری جانب نکل کر ایسی جگہ پہنچ سکوں جہاں پر کوئی بستی آباد ہو۔ جنگل میں جانے والے جانتے ہیں کہ جب کوئی شخص جنگل کے اندرونی حصے میں داخل ہوتا ہے تو جنگل میں بکھرے ہوئے سوکھے پتے کے باعث اس کے ہر قدم پر تیز آہٹ ہوتی ہے۔ وہ کتنا ہی چاہے کہ آواز پیدا نہ ہو، لیکن کوئی بس نہیں چلتا۔ چنانچہ جنگل کے باسیوں کو، جن میں اکثریت سانپوں، اژدہوں اور درندوں کی ہوتی ہے، تھوڑی دیر میں پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی شخص وہاں گھوم رہا ہے۔ پرندے ایک درخت سے اڑ کر دوسرے درخت تک جانا شروع کر دیتے ہیں۔ پرندوں کا شور شروع ہو جاتا ہے۔ ہر 10 قدم کے بعد لومڑی کی تیز آواز اس طرح گونجتی ہے گویا وہ دوسرے چرندوں اور پرندوں کو دشمن کی آمد سے آگاہ کر رہی ہو۔ کبھی کبھی کوئی سانپ یا اژدہا اپنا پھن پھیلاتا ہوا مقابلے پر آ جاتا۔ جس جنگل میں گزر رہا تھا اس میں جنگلی جانوروں کی کمی نہ تھی۔ میں نے ایک مضبوط درخت کی 2 ٹہنیاں کاٹ کر نوک دار بنا لی تھی۔ میں سمجھتا تھا کہ وحشی درندوں کے سامنے ان نوک دار ٹہنیوں کی کوئی حیثیت نہیں، پھر بھی اطمینان تھا کہ میں نہتا نہیں ہوں۔ وقت پڑنے پر اپنی حفاظت کے لیے قدم اٹھا سکتا ہوں۔ سورج سر پر چمکنے لگا تھا جس سے اندازہ ہوتا تھا کہ دوپہر کا وقت ہو چکا ہے۔ دونوں ٹانگیں بھی درد کرنے لگیں۔ تھوڑی تھوڑی سی بھوک بھی محسوس ہو رہی تھی۔ مجھے کچھ پتا نہیں تھا کہ میں کتنا فاصلہ طے کر چکا ہوں۔ میرا اندازہ تھا کہ میں نے 10 میل سے زائد کا سفر طے کر لیا تھا۔ مختصر یہ کہ کچھ دیر آرام کرنے کے بعد میں پھر چل پڑا۔ دن ڈھل گیا، شام ہونے والی تھی۔ اب مجھے رات گزارنے کے لیے پناہ گاہ چاہیے، لیکن کوئی پناہ گاہ سامنے نہ آئی۔ اب میں نے فیصلہ کیا کہ کسی درخت پر رات گزاری جائے۔ میں ایک درخت پر چڑھ گیا اور 2 شاخوں کے درمیان خود کو ٹکا دیا۔ یکایک مجھے احساس ہوا جیسے اسی شاخ پر میرے قریب ہی سرسراہٹ کی پراسرار اور رونگٹے کھڑے کر دینے والی آواز بلند ہوئی۔ میرا دل یک بارگی اچھل کر حلق میں آ گیا اور میری خوف زدہ نگاہیں گہرے اندھیرے میں اپنے دشمن کو تلاش کرنے لگیں۔ مگر اس سے پہلے مجھے اپنے مقصد میں کامیابی ہوتی، مجھے اپنے بائیں ہاتھ کی کلائی میں اچانک تیز قسم کی تکلیف دہ چبھن کا احساس ہوا، اور اس کے ساتھ ہی میں نے اپنے دشمن کو دیکھ لیا جو مجھے ڈسنے کے بعد بڑی سرعت کے ساتھ درخت کی گھنی شاخوں اور پتوں میں غائب ہوتا جا رہا تھا۔ سانپ میرے دیکھتے ہی دیکھتے میری نگاہوں سے اوجھل چکا تھا۔ اب میں اس کے زہر کا اثر ہونے کے بعد اب کسی معجزے سے ہی موت کی بھیانک جبڑوں سے بچ سکتا تھا۔ میرے سارے جسم میں ایک عجیب سنسنی پھیلی ہوئی تھی۔ دل سینے میں ٹوٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا اور جسم کے مسامات تیزی کے ساتھ پسینہ اگلنے میں مصروف تھے۔
مجھے ایسا لگا جیسے خونخوار عفریتوں کی اس سرزمین پر میں اپنی زندگی کی آخری سانسیں لے رہا ہوں۔ موت کا ظالم ہاتھ مجھے اپنی شہرت کی طرف بڑھتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، اور آس پاس کے تمام درخت مجھے ناچتے نظر آ رہے تھے۔ میرا سر بڑی شدت سے چکرا رہا تھا، اور کچھ ایسا لگ رہا تھا جیسے میری مضبوط قوت ارادی مجھے اس درخت پر اپنا توازن برقرار رکھنے میں کسی طرح کی مدد نہیں دے سکے گی۔ میں نے اپنے آپ کو سنبھالنے کی پوری کوشش کی اور درخت کو مضبوطی سے پکڑ لیا، لیکن جلد ہی میری توانائی ختم ہونے لگی اور چند ہی لمحے بعد میں درخت سے زمین کی جانب گر رہا تھا۔ مجھے بس اتنا یاد ہے کہ زمین پر گرتے ہوئے میرے حلق سے ایک تیز اور دل خراش چیخ بلند ہوئی، اور پھر اگلے ہی لمحے میرا ذہن تاریکیوں کی اتھاہ گہرائیوں میں ڈوبتا چلا گیا۔ بے ہوش ہونے سے پہلے مجھے اس بات کا پختہ یقین تھا کہ اب قیامت کے روز ہی میں ہوش میں آ سکوں گا، مگر میری حیرت کی بے انتہا نہ رہی جب آنکھیں کھلنے پر میں نے اپنے آپ کو ایک جھوپڑی میں پایا، زمین پر۔ اگر اس وقت دن کا اجالا نہ ہوتا تو تاریکی کے باعث میں یقیناً یہ سمجھتا کہ میں قبر میں ہوں، لیکن تاریکیاں چھٹ چکی تھیں، جھوپڑی میں دن کی روشنی پھیلی ہوئی تھی، اور میں ایک نرم اور گداس بستر پر لیٹا ہوا تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے گزشتہ شب کا تاریک اور خوفناک جنگل، چاروں طرف ہڑبڑاتے عجیب و غریب پرندے، اور زمین پر رینگتے ہوئے حشرات الارض کسی فلم کے متحرک سین کی طرح گھومنے لگے، اور میری عقل ایک دفعہ پھر چکرا گئی۔ میں تو قیامت کے روز ہوش میں آنے کا یقین کر کے بے ہوش ہوا تھا، پھر اتنی جلدی کس طرح ہوش میں آ گیا؟ اور یہ جھوپڑی کس کی ہے؟ آخر یہاں تک مجھے کون لے کر آیا ہوگا؟ میرا ذہن اپنے سوالات کا جواب تلاش کرنے میں بڑی شدت کے ساتھ مصروف تھا، لیکن مجال ہے کہ کوئی بات سمجھ میں آ سکی ہو۔ عقل نے تو جیسے جنگل میں راستہ بدلنے کے بعد ہی ساتھ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ پھر اگر کچھ سمجھ میں آتا بھی تو کیوں کر؟ سوچتا رہا اور الجھتا رہا اس وقت تک، جب تک کہ انسانی قدموں کی آہٹ نے مجھے اپنی طرف متوجہ نہ کر لیا۔ چونک کر نگاہیں اٹھائیں تو ایک نسوانی پیکر نظر آیا، رعنائیوں اور دلکشیوں کا مجموعہ۔ وہ اس حد تک یقیناً خوبصورت نہیں تھی کہ اس کا تعلق سفید فاموں سے کیا جاتا، لیکن سفید چمڑی ہی تو خوبصورتی اور دلکشی کا نام نہیں۔ چنانچہ وہ سفید فام نہ ہونے کے باوجود دلکش اور خوبصورت تھی۔ اس کی جلد کا رنگ سانولا تھا، آنکھیں بڑی بڑی اور معصومیت سے بھرپور تھیں، اور جسم کسی ماہر بت تراش کے فن کا عظیم المثال کارنامہ معلوم ہوتا تھا۔ اس کے سر کے بال لمبے، گھنے اور سیاہ تھے، کمر پتلی، لمبی، لچکدار اور کشش کی حامل تھی۔ مجھے ہوش میں دیکھ کر وہ تیزی کے ساتھ میرے قریب آ گئی۔ اس کی آنکھوں میں تیز چمک پیدا ہو گئی تھی، اور ہونٹ مسکراتے ہوئے لگ رہے تھے۔ میں نے اپنی جگہ سے اٹھنے کی کوشش کی تو اس نے جلدی اپنے خوبصورت ہاتھوں کو آگے بڑھاتے ہوئے اور آہستگی سے میرے کندھوں کو پکڑتے ہوئے کہا، نہیں نہیں، لیٹے رہو، ابھی تمہیں مکمل آرام کی ضرورت ہے۔ اس کی زبان سے صاف انگریزی سن کر میں حیرت میں پڑ گیا۔ میں اب ٹھیک ہوں، میں نے جواب دیا، مگر میں یہاں آیا کیسے؟ یہ جھوپڑی کس جگہ واقع ہے؟ اور تم کون ہو؟ گزشتہ شب تو مجھ پر ملک الموت نے حملہ کیا تھا۔ گزشتہ شب؟ وہ مسکرائی، تم پورے 72 گھنٹے بعد ہوش میں آئے ہو؟ ہیں؟ میں حیرت سے اچھل پڑا۔ یہ حقیقت ہے کہ تم پرسوں رات کو بابا کو جنگل میں بے ہوش پڑے ملے تھے۔ تمہیں افریقہ کے بے حد زہریلے سانپ نے ڈس لیا تھا، جس کی وجہ سے تمہارا جسم نیلا پڑ گیا تھا۔ اگر بابا نے تمہیں دیکھ نہ لیا ہوتا تو چند منٹ کے اندر اندر مر جاتے۔ او میرے خدایا، کس قدر ہولناک حقیقت تھی! میں جھرجھری لے کر رہ گیا۔ جب آدمی کی زندگی باقی ہو تو دنیا کی کوئی طاقت اس پر مسلط نہیں ہو سکتی، لیکن اگر وہ سانپ انتہائی خطرناک اور زہریلا تھا تو مجھے حیرت ہے کہ میری جان کیسے بچی۔ کیا تمہارے بابا سانپ کے کاٹے کا علاج کر سکتے ہیں؟ اور کیا تمہارا گھر اسی جگہ سے قریب ہے؟
نہیں، وہ جگہ یہاں سے کم 1 میل دور ضرور ہوگی، اور میرے بابا کوئی ڈاکٹر نہیں، وہ ایک بہت بڑے وچ جادوگر ہیں، اور اگر چاہیں تو اپنے جادو سے مردہ جسموں میں جان ڈال دیتے ہیں۔ اس حسینہ نے بڑے فخر سے کہا، جادوگر؟ تمہارا مطلب ہے کہ انہوں نے مجھے جادو کے زور سے ٹھیک کیا ہے؟ اب میری حیرت کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ افریقی جادو اور وچ ڈاکٹروں کے بہت سے قصے میں نے ناولوں میں پڑھے تھے، لیکن میں ان کا قائل نہ تھا۔ جادو اور جادوگری میرے خیال میں سب بکواس باتیں تھیں، لیکن اب میری میزبان لڑکی اس پر مصر تھی کہ اس کا باپ میری زندگی محض جادو کے بلبوتے پر بچانے میں کامیاب ہو سکا ہے۔ اپنی الجھنوں اور حیرت کو دور کرنے کے لیے میں نے اس سے لگاتار سوالات کر ڈالے، اور پھر اس نے جواب میں جو کچھ بتایا اسے مختصر طور پر یوں بیان کیا جا سکتا ہے: اس کا بابا اس علاقے کا ایک بہت بڑا جادوگر تھا، اور دور دور کے قبیلے کے لوگ اس سے خوف کھاتے تھے۔ اپنے دشمنوں کو سسکا سسکا کر مار دیا کرتا تھا، اور اس کے دوست ہمیشہ عیش و عشرت کی زندگی گزارتے دیکھے گئے تھے۔ اسے اپنی جادو کی قوتوں کا اس قدر بھروسہ تھا کہ ناممکن کو ممکن بنا دیتا۔ اس کے خیال میں ایک معمولی سی بات تھی۔ اندھیری راتوں میں وہ اکثر رات بھر گھر سے غائب رہتا۔ اس رات بھی وہ حسب معمول جنگل میں جا رہا تھا کہ میں اسے موت کے منہ میں جاتا نظر آیا۔ لومبا ایک خطرناک اور خوفناک آدمی تھا، لیکن سلوانا کی پرورش اس نے بڑے پیار سے کی تھی۔ تھوڑی دیر بعد لومبا اندر آیا، سیاہ رنگت، پتلا سر، مضبوط جسم، بے ڈھنگا اور غیر معمولی حد سے بڑا پیٹ، گول مٹول چہرہ، سر پر چھوٹے چھوٹے گھنگریالے بال تھے۔ آنکھیں گول اور روشن تھیں، جن میں ایک شیطانی چمک۔ بظاہر وہ ہر اعتبار سے ایک انسان نظر آ رہا تھا، لیکن اس کے باوجود اس کے چہرے میں ایک بات ضرور تھی جو اسے انسان سے زیادہ کوئی شیطانی مخلوق ظاہر کرتی تھی۔ مجھے ہوش میں دیکھ کر اس کے موٹے موٹے اور بھدے ہونٹ پر ایک مکروہ مسکراہٹ پھیلنے لگی۔ اس رات لومبا نے جھوپڑی سے باہر جانے سے پہلے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا، میں ایک ضروری کام سے جا رہا ہوں، ہو سکتا ہے واپسی میں دیر ہو جائے یا شاید صبح تک نہ آ سکوں۔ بہرحال میری غیر حاضری میں سلوانا تمہارے ساتھ ہوگی اسی جھوپڑی میں۔ اس کی تیز اور چمکدار آنکھیں مجھے اپنی روح میں اترتی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے جلدی سے نگاہیں ڈالی۔ لومبا نے مجھے خاموش دیکھ کر اپنے مخصوص چپتے ہوئے لہجے میں کہا، مجھے امید ہے کہ میرا مطلب سمجھ گئے ہوگے۔ میں نے تمہاری اس وقت جان بچائی جب تم موت کی دنیا میں قدم رکھ چکے تھے۔ تمہیں نئی زندگی دے کر میں نے تم پر احسان کیا ہے، اور شریف لوگ اپنے محسنوں کی عزت سے کھیلنے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ سلوانا معصوم ہونے کے ساتھ ساتھ جوان بھی ہے۔ وہ نہیں جانتی کہ مرد کا قرب کیا ہوتا ہے، لیکن وہ شباب کے نشے سے مخمور ہے، اور بھرے ہوئے جام کو چھلکانے کے لیے سے معمولی سی ٹھیس کافی ہوتی ہے۔ کیا تم سمجھ رہے ہو میرے دوست؟ ہاں، میں تمہارا مطلب سمجھ رہا ہوں۔ تم ذہین نوجوان ہو اور شاید شریف بھی۔ مجھے امید ہے کہ تم میری عدم موجودگی میں سلوانا کی معصومیت سے ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش نہیں کرو گے۔ ویسے عقل مندی کا تقاضا تو یہی ہے کہ رات ہونے سے پہلے میں تمہیں روانہ کر دیتا، لیکن تمہیں ابھی مزید آرام کی ضرورت ہے۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ یقین کریں، میں ایک شریف آدمی ہوں اور حالات سے فائدہ اٹھانے کی کوشش میں نے کبھی نہیں کی۔ تاہم اگر آپ کو اعتماد نہیں تو میں اس وقت یہاں سے جانے کو تیار ہوں، اور اس کی ضرورت نہیں۔ بس میرا احسان یاد رکھنا، اور یہ کہ تم نے میری عزت سے کھیلنے کی کوشش کی تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں میرے ہولناک اور بھیانک انتقام سے نہ بچا سکے گی۔ لومبا نے مجھے گھورتے ہوئے کہا، اور پھر میرے جواب کا انتظار کیے بغیر جھوپڑی سے نکل گیا۔ اس کی دھمکی آمیز گفتگو نے مجھے کافی پریشان اور کسی حد تک خوفزدہ کر دیا تھا۔ چنانچہ میں نے آنکھیں بند کر لیں اور کروٹ لے کر سونے کی کوشش کرنے لگا۔ سلوانا اس وقت کسی کام سے جھوپڑی میں موجود تھی۔ کافی دیر گزر گئی، میں سونے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ میرے گھاس پھوس کے بستر سے سلوانا زیادہ فاصلے پر نہ تھی۔ اچانک رات کے ہولناک سناٹے میں اس کی مترنم آواز میرے کانوں میں ٹکرائی، کیا سو گئے مسٹر شاہی؟
کیا سو گئے مسٹر شاہد؟ میں خاموش رہا۔ میں نے آنکھیں بھی نہیں کھولیں۔ مجھے ڈر تھا کہ رات کی تنہائی میں سلوانہ کا جوان اور حسین جسم کہیں میرے ارادے کو کمزور نہ کر دے۔ کیا سو گئے شاہد؟ اس نے آواز دی۔ ابھی تو ایک پہر رات بھی نہیں گزری۔ میں خاموش پڑا رہا۔ یکایک سلوانہ نے مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ اٹھو، میں تمہیں اتنی جلدی نہیں سونے دوں گی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے آنکھیں کھول کر اس کی طرف دیکھا۔ تم اتنی جلدی نہیں سو سکتے۔ آج میں نے پورے 15 برس کے بعد کسی مہذب انسان کی شکل دیکھی ہے۔ میں تمہیں رات بھر سونے نہیں دوں گی۔ مجھے اپنے دنیا کے بارے میں بتاؤ۔ صبح بتاؤں گا، میں نے جواب دیا۔ اس وقت مجھے بڑے زور کی نیند آ رہی ہے۔ تم بھی اپنی جھوپڑی میں جا کر سو جاؤ۔ ابھی نہیں، سونے سے پہلے میں تم سے بہت ساری باتیں کرنا چاہتی ہوں۔ مجھے اپنی دنیا کے بارے میں بتاؤ۔ میرے ذہن میں تو اب اس کا تصور بھی موجود نہیں رہا۔ 15 سال کا عرصہ بڑا طویل ہوتا ہے۔ میں جانتا ہوں، مگر تم اب سو جاؤ، باقی باتیں صبح ہوں گی۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ میں اس وقت سب کچھ جاننا چاہتی ہوں۔ مجھے بالکل نیند نہیں آ رہی۔ ہاں، آج میں تھک ضرور گئی ہوں۔ کیا مطلب؟ میں نے سر گھما کر دیکھا تو دماغ جھنجھنا اٹھا۔ اس لیے کہ میں تم سے باتیں کرنا چاہتی ہوں اور دور سے باتیں کرنے میں مزہ نہیں آتا۔ وہ سچ مچ حیرت انگیز حد تک معصوم تھی۔ اس کی معصومیت کو دیکھ کر میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ یہ بات نہیں، میں مسکراتا ہوا بولا۔ آخر تم سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتی؟ کیا سمجھنے کی کوشش کروں؟ تم نے ابھی تک کوئی بات بتائی نہیں۔ احمقانہ باتیں مت کرو۔ اگر بابا نے تمہیں میرے پاس بیٹھا ہوا دیکھ لیا تو وہ ہم دونوں کو ختم کر دے گا۔ کیوں ختم کر دے گا؟ کیا میں اس کے پاس نہیں بیٹھتی؟ مجھ میں اور اس میں بہت فرق ہے۔ کوئی فرق نہیں۔ جس طرح وہ مرد ہے اسی طرح تم بھی مرد ہو۔ اور سچ پوچھو تو تم مجھے بابا سے زیادہ اچھے لگتے ہو۔ اس نے میری پرورش ضرور کی ہے، لیکن مجھے اس کی حرکتیں اور صورت بالکل پسند نہیں۔ کبھی کبھی تو ایسا لگتا ہے وہ انسان کے بجائے کوئی شیطانی روح ہو۔ مجھے ان کی آنکھوں میں خوف آتا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اسے کچھ اور سمجھانے کی کوشش کرتا، مجھے ایک طرف دھکیل کر وہ بڑے اطمینان سے میرے برابر میں بیٹھ گئی۔ چنانچہ میں ایک جھٹکے کے ساتھ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ تم اٹھ کر کیوں بیٹھ گئے؟ ابھی ہم دونوں ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک جھوپڑی کے باہر کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ میں خود کو سلوانہ کرنا نہ پایا تھا کہ لومبا اپنی مکروہ شکل کے ساتھ جھوپڑی میں داخل ہوا۔ مجھے اور سلوانہ کو ساتھ دیکھ کر وہ دروازے پر ہی کسی سنگی مجسمے کی طرح کھڑا ہو گیا۔ بہت خوب، اس نے تلخ اور زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ تو وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ تم میرے احسان کو بھول گئے۔ تمہیں انسان سے شیطان بنا دیا۔ میری اس وقت کی حالت کا کیا پوچھنا؟ کاٹو تو جسم میں خون نہیں، ذہن پر بھوکلاہٹ اور خوف کا قبضہ تھا، اور جسم کے مساحت بڑی تیزی سے پسینہ اگل رہے تھے۔ میں نے اپنی صفائی میں کچھ کہنے کی کوشش کی، لیکن الفاظ حلق میں پھنس کر رہ گئے۔ لومبا کی خونخوار نگاہیں میرے چہرے پر مرکوز تھیں۔ چند لمحوں بعد وہ بولا، میں تمہیں ذلیل اور اس قدر کمینہ نہیں سمجھتا تھا، مگر خیر، تم نے جو کچھ بھی کیا اس کے لیے تمہیں ساری عمر پچھتانا پڑے گا۔ میں بہت بھیانک انتقام لینے کا عادی ہوں۔ اس نے حلق سے عجیب و غریب آواز نکالی اور دوسرے ہی لمحے 5-6 مضبوط جسم کے جنگلی جھونپڑے میں داخل ہوئے۔ لومبا کے اشارے پر انہوں نے مجھے جکڑ لیا اور گھسیٹتے ہوئے ایک دوسری جھونپڑی میں لے جا کر باندھ دیا۔ مجھے لومبا کا ایک پیغام پہنچایا گیا کہ کل صبح سورج نکلنے سے پہلے مجھے گرم پانی کے ایک بہت بڑے کڑھائی میں ڈالا جائے گا اور میری ہڈیاں بطور عبرت نشانی کے طور پر گاؤں کے مین گیٹ پر لٹکا دی جائیں گی۔ یہ سن کر میری جان نکل گئی۔ مجھے اپنی موت نظر آنے لگی۔ تمام رات یہاں سے فرار ہونے کے بارے میں سوچتا رہا، مگر فرار ہونے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ یعنی موت یقینی تھی، صبح ہونے والی تھی اور ابھی تاریکی چھائی ہوئی تھی کہ جھوپڑی کے عقبی حصے میں کھڑکھڑاہٹ ہوئی۔ چور راستے سے سلوانہ اندر داخل ہوئی اور مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کیا، اور میرا ہاتھ پکڑ کر چور راستے سے ہی باہر نکلی اور دبے پاؤں جھاڑیوں میں راستہ بناتی ہوئی ساحل سمندر پر لے گئی۔ یہاں ایک پرانی کشتی کھڑی تھی۔ اس نے مجھے اس میں سوار ہو کر یہاں سے فرار ہونے کے لیے کہا۔ میں سلوانہ کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ کاش میں سلوانہ جیسی وفادار لڑکی کو اپنی دنیا میں لے جاتا، لیکن
قبیلے والوں کے خوف سے ڈر گیا۔ میں کشتی میں سوار ہو کر کشتی چلاتے ہوئے اس سے دور ہونے لگا۔ سلوانا ابھی تک ساحل پر کھڑی ہاتھ ہلا رہی تھی۔ میں کشتی چلاتے ہوئے سمندر میں آ گیا۔ اب ساحل نظروں سے اوجھل ہو چکا تھا۔ میری خوش قسمتی تھی کہ سمندر میں مجھے جہاز مل گیا اور انہوں نے مجھے جہاز میں سوار کر لیا۔ یوں میں اپنی مہذب دنیا میں واپس آ گیا۔ سلوانا اگر میری مدد نہ کرتی تو میں کبھی کا گرم پانی کے کھولتے کڑائی میں ابل چکا ہوتا۔ آج بھی کبھی تنہائی میں سلوانا بہت یاد آتی ہے۔